والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. جامعہ سید احمد شہید میں جمیع شباب الاسلام کے شعبہ تنظیم ائمہ مساجد کی طرف سے آج یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں مساجد کے ائمہ اور خطباء اور ذمہ داران کی شرکت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس تنظیم کی طرف سے منعقد اجلاس میں میرا خطاب ہو چکا ہے اور 1974 میں جمعیت شباب الاسلام کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، تو ائمہ مساجد کی تنظیم کا قیام بھی ہوا تھا، بیت المال کا ہوا تھا، جمعے کے خطبوں کے خاص انتظامات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، ہفتے واری پروگرام ہوتے تھے، ماہانہ ہوتے تھے، سالانہ ہوتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اور زیادہ نشاط کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ وہ تمام پروگرام منعقد کیے جائیں جو جمعیت کے مقاصد کو پورا کریں۔ جمعیت شباب الاسلام کے سامنے کام کا جو میدان ہے وہ دعوتی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے۔ یہ چار اہم ترین شعبے ہیں جن میں جمعیت شباب الاسلام نے الحمدللہ کام کیا، صوبائی سطح پر بھی کام کیا اور ملکی سطح پر بھی کام کیا، اور دعوت اور تحریک کا تعارف پورے ملک میں ہوا اور پھر بیرونی ممالک میں بھی ہوا، اور وہی جمعیت شباب الاسلام ہے جس کی کوششوں کے نتیجے میں یہ جامعہ سید احمد شہید قائم ہوا، اور اس کے علاوہ مختلف مدارس کا قیام بھی ہوا، اسکولوں کا قیام بھی ہوا، ایک بیت المال بھی قائم کیا گیا تھا جس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک انویسٹمنٹ کمپنی بھی قائم کی گئی تھی، ضرورت ہے کہ اس کو بہتر طریقے پر نئے انداز سے نئے تقاضوں کو سامنے رکھ کر پھر چلایا جائے۔ بہرحال کام کا میدان بہت وسیع ہے اور قائم کا بڑا دائرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی ترجمانی علماء کے ذمے ہے، اور علماء میں خاص طور پر وہ کہ جو نوجوان ہیں جن کے ساتھ پھر یونیورسٹیز اور کالجز کے نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کر ملک میں جو کام اس وقت مطلوب ہیں، جن کی بڑی شدید ضرورت ہے، ان میں تعلیمی میدان میں بھی کام ہونا چاہیے، دعوت اور تبلیغ کے میدان میں بھی، معاشیات کے میدان میں بھی، اور سیاست میں بھی۔ دائرے کے اسلام تو بہت ہی جامع ہے، بڑا ہمگیر ہے، بڑا مکمل دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جس نے زندگی کا طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے، پوری زندگی کس طرح گزاری جائے اس کے بارے میں جو ہدایات اسلام نے دی ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی ہیں، دنیا کی کسی تہذیب کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے، دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ جامعیت اور ہمگیری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی پسند فرمایا اور یہ بات بتائی قرآن پاک میں کہ اسلام ہی در حقیقت وہ عمل ہے کہ پوری کائنات اسی سے وابستہ ہے، اور جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر مبعوث کیے گئے سب کے سب مسلم تھے اور اسلام کے داعی تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، کسی نئے مذہب کو وجود میں لانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس طرح پیش فرمائی تھی کہ ایک عمارت سارے انبیاء اور پیغمبر بناتے رہے یہاں تک کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے سے عمارت کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب عمارت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن 10 ہجری میں عرفات کے میدان میں یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنے احسانات بھی تم پر مکمل کر دیے، اور اسلام کو میں نے اپنی پسندیدگی کے ساتھ بتا دیا کہ وہی تمہارا طریقہ کار ہوگا، تمہارا ضابطۂ حیات ہوگا، میری پسند اس سے متعلق ہے، میں نے اس کا اظہار اور اعلان کر دیا۔ تو اس طرح دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ آخری دین ہے، میں آخری نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے، میری شریعت آخری شریعت ہے، اور اس کا تعلق کسی قبیلے سے، کسی جغرافیے سے، کسی نسل سے، کسی حلقے سے نہیں ہے، پوری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، قرآن پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے، یہ دین پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے، اور شریعت پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سارے اعلانات بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیے گئے تاکہ جو لوگ بھی مسلمان ہوں ان کے دماغ میں قومیت یا نسلی امتیاز یا جغرافیائی امتیاز یا لسانی امتیاز اس طرح نہ گھر کر لے کہ بس وہ اپنے چھوٹے سے دائرے میں ہی گردش کرتے رہیں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اعلانات جو کیے گئے صاف طور پر قرآن پاک میں کھول دیے گئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمام لوگوں، یہ تمام انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تم سب کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ جو اعلان تھا، یہ اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، مشرکوں، کافروں، ملحدوں، پارسیوں، مجوسیوں سب کے سامنے کر دیا، اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اسی پیغام کو لے کر نکلے، اور پھر انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں جہاں تک وہ پہنچ سکے انہوں نے اس کا اعلان کیا، لوگوں کو یہی بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا دین ہے اور یہ تمہارا دین ہے اور ہمارے تمہارے دین میں ٹکراؤ ہے، کہیں یہ بات نہیں ہوئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ دین جو ہمیں دیا گیا وہ آپ کے لیے بھی ہے، ایک امانت ہے جو ہمیں آپ تک پہنچانی ہے، اور اس امانت کو جب امین اور ذمہ دار لوگوں کے ذریعے سے پہنچایا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 100% لوگوں نے اس میسج کو، اس پیغام کو قبول کیا۔ پہلے جزیرۃ العرب میں جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو ملحد تھے اور دیگر مذاہب اور نظریات کے قائل تھے، وہ سب کے سب حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر عراق کے لوگ، شام کے لوگ، ایران کے لوگ، مصر کے لوگ اور دیگر ملکوں کے لوگ 100% اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہی بات جب اس ملک میں بعض صحابہ آئے، پھر تابعین آئے، پھر اور علماء اور مجددین آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے اسلام کا تعارف کرایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کی آبادی کے لاکھوں و کروڑوں انسان حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آج جو صورتحال ہے کہ اسلام کے خلاف ہر طرح کی بات کہی جا رہی ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور شریعت کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک قوم کا وہ قانون ہے جس میں بڑی تنگیاں ہیں اور بڑی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے جس کے نتیجے میں مسلمان شاکی ہیں کہ آج اس ملک کی آبادی کے جو لوگ اپنے کو ہندو کہتے ہیں اور اپنے ہندوتو پر ان کو ناز ہے، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ان کے خلاف ہیں، ان میں تعصب ہے، اور یہ تعصب مذہبی بھی ہے اور نسلی بھی ہے۔ یہ ساری شکایتیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ
مسلمان خود بیمار ہیں، مسلمان خود کوتاہ ہیں، مسلمان خود غلطی پر ہیں. ان کو جو کام کرنا تھا انہوں نے چھوڑا، جو امانت تھی وہ خود کھا گئے، خود بھی اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی. اس صورتحال کا سامنا ان صحابہ کو نہیں کرنا پڑا تھا جو سیریا گئے تھے، عراق گئے تھے، ایران گئے تھے. ان کا استقبال کیا گیا تھا، اور اپنی اپنی حکومتوں کے مظالم کی چکی میں پسنے والوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اب حریت اور آزادی کی لذت ان کو حاصل ہوگی. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا تھا. جب سے یہ صورتحال بدلی ہے اس وقت سے ہماری صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہمیں ہر طرف سے ذلیل بھی کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، کیونکہ ہما اور شما کے چکر میں لگے ہیں، من و تو کے چکر میں لگے ہیں. آج عجیب بات ہے کہ موہن بھاگوت جی تقریر کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور مسلمان ایک ہیں، ہمارا ڈی این اے ایک ہے اور ہم سب ہندوستانی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ جن کے حلقے کے لوگ بہت سی غلط باتیں کہہ رہے ہیں اور تعصب کے مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ویدک دھرم کی یہ بات ہے، سناتن دھرم کی یہ بات ہے، گیتا میں یہ بات ہے. لیکن سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اور سب سے زیادہ ہمگیری کے ساتھ اور سب سے زیادہ جوش کے ساتھ یہ باتیں قرآن میں بیان کی گئی، یہ باتیں حدیثوں میں بیان کی گئی. اور یہ نہیں بلکہ ان سے بہت زیادہ وسعت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور حقیقت بیانی کے ساتھ تذکرہ. قرآن سب سے پہلے یہ کہتا ہے، دنیا کے سامنے 1450 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ تمام انسانوں تم ایک ماں باپ کی اولاد. یہ بات اتنی قوت سے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کہی تھی. کہیں کہیں پر کچھ باتیں ایسی تھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بات کہیں، پوری قوت سے کہیں. ہم یہ بات جب کہیں گے اور کہیں بھی کہیں گے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. نہ عیسائی کر سکتا ہے، نہ یہودی کر سکتا ہے، نہ ہندو کر سکتا ہے، نہ جینی یا بدھسٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی مانوتا اور ہیومینٹی اور انسانیت کی حقیقت کے بارے میں اعتراض نہیں کر سکتا. جب ہم اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں گے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کو ہم نے ایک باپ سے ایک ماں سے پیدا کیا، مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تم کو کیا گیا، رکھا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. سب کی جو اسپیشلائزیشن ہے اور سب کا جو تشخص ہے وہ موجود رہے گا تبھی پہچان ہوگی. پہچاننے کے لیے یہ کیا اللہ نے، تعصب کے لیے نہیں، فرقہ واریت کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں. یہ بات اگر مسلمان کہتے اور پوری قوت سے کہتے، ناگپور کے RSS کے سینٹر میں کہتے اور موہن بھاگوت سے کہتے اور مودی سے کہتے اور یوگی سے کہتے اور ہر شخص سے کہتے، تو وہ سر جھکاتے اور اس کو مانتے اور اقرار کرتے کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہی ویدوں میں لکھا ہوا ہے، وہی گیتا میں لکھا ہوا ہے. اس وقت پھر اتفاق کے راستے سامنے آتے. سناتن دھرم کیا کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے کہ ایک ایشور کی پوجا کرو. یہ مورتیاں، یہ دیوتا، یہ دیویاں اور یہ پتھر کے اور مختلف چیزوں کے بنائے ہوئے بت، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہی پیغام ہے ویدک دھرم کا، یہی پیغام ہے سناتن دھرم کا. لیکن یہ پیغام مسلمانوں نے پہنچایا نہیں. وہ خود اپنے دیوتا تراش کے بیٹھ گئے. انہوں نے آستانوں، انہوں نے ڈیوڑیوں، انہوں نے مختلف قسم کے مقامات اور قبروں کو اپنے لیے وہی حیثیت دے لی جو کسی نے دیوتاؤں کو، دیویوں کو اور مورتیوں کو دی. تو اگر مسلمان اس طرح دعوت حق کو پیش کرتے اور اسلام کا تعارف کراتے اور یہ کہتے ڈنکے کی چوٹ پر کہ جو ہمارے پاس ڈیوائن لا ہے، یہ قانون ایشور کا ہے، یہ قانون کسی نسل کے لیے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، مانوتا کے لیے قانون ہے. وہ قانون جو منو سمرتی میں ہے، اس کے خلاف لاکھوں کروڑوں ہندو ہیں جو کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے، اور امبیڈکر نے اس کو جلوا دیا تھا. اور آج بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ منو سمرتی کو لوگ جلا دیتے ہیں کہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب اور OBC اور جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں، یہ منو سمرتی اس کے خلاف ہے، ان طبقات کے خلاف ہے، مظلوموں کے خلاف ہے، شودروں کے خلاف ہے، اور جن کو بھی بیکورڈ کہا جاتا ہے ان کے خلاف ہے.
تو ظاہر ہے کہ ایسے کسی قانون کو انسانیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کا جو چارٹر تیار کیا گیا، اس کو بھی مانوتا کی بنیاد پر اور ہیومینٹی کی بنیاد پر تیار کیا گیا، اور اسی چارٹر کو سامنے رکھ کر ہندوستان میں امبیڈکر نے اور ان کے ساتھ قانون کی کمیٹی نے اس ملک کا جو قانون طے کیا، اس میں بھی مانوتا کو، برابری کو بنیاد بنایا گیا کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ جو بات مسلمانوں کو کہنی تھی اور 1450 سال سے جو امانت ان کو دی گئی تھی، اس میں خیانت کی، مسلم قوم نے خیانت کی، اس کی سزا مل رہی، جہاں بھی مل رہی، پوری دنیا میں جو سزا اس قوم کو، اس امت کو مل رہی، وہ امانت میں خیانت کی وجہ سے مل رہی۔ اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ یہ تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ وعدہ ہے اللہ کے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، شرط یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کریں، بندگی اللہ کی کریں، پوجا ایشور کی کریں، عبادت گاڈ کی کریں اور لارڈ کی کریں، ایک کی کریں اور شرک نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو خدا تعالیٰ انہیں اقتدار دے گا، ان کے دین کو مضبوطی عطا فرمائے گا اور ان کو حالت امن کی اور عافیت و سلامتی کی عطا فرمائے گا۔ یہ وعدے صرف قرآن میں پڑھ لینے کے لیے ہیں اور ان کی تفسیر درجے کے طلبہ کو بتا دینے کے لیے یہ وعدے اس لیے تھے کہ ہم جس ملک میں بھی ہوتے، اس کی ہر گلی میں، اس کے ہر کوچے میں، اس کے ہر محلے میں، اس کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ صدا بلند ہو رہی ہوتی۔ ہم درس دیتے انسانیت کا، ہم درس دیتے مانوتا کا، ہم درس دیتے اتحاد کا، ہم درس دیتے یونٹی کا، ہم بتاتے ہندوؤں کو کہ ایشور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمیں خائن کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں امانت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم خائن ہیں، فرشتوں کی نگاہ میں خائن ہیں، رسول کی نگاہ میں خائن ہیں۔ رسول نے جو قرآن ہم کو دیا وہ صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان میں ہم نے قرآن اتارا تھا تمام انسانوں کے لیے، ایک گائیڈ بک کے طور پر، ایک ہدایت نامے کے طور پر تمام انسانوں کے لیے۔ تو یہ قرآن ہر ہندو کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ ہر بدھسٹ کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ ہر جینی کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہے؟ ہم مجرم ہیں، ہم نے اس طرح تعارف کرائے۔ ہم اگر اس طرح تعارف کراتے تو بات دوسری ہوتی۔ آج یہ چاہا جا رہا ہے کہ گیتا اسکولوں میں پڑھائی جائے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ جو کتاب بھی ایشور کی بات کرے گی اور سچائی کی بات کرے گی وہ اچھی ہوگی، لیکن کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس نے وہ بات کی ہو جو قرآن کرتا ہے، جو قرآن مانوتا کے سبق پڑھاتا ہے، ہیومینٹی کے سبق پڑھاتا ہے، یونٹی کے سبق پڑھاتا ہے۔ قرآن جو مورل لائف عطا کرتا ہے، قرآن جس طرح سے پوری زندگی کو مینیج کرتا ہے، وہ کوئی کتاب نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات صرف دعوے سے ثابت نہیں کی جائے گی، اس کتاب کی اسٹڈی ہو، یہ کتاب یونیورسٹیز میں پڑھائی جائے، یہ کتاب سب کے ہاتھوں میں ہو، جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ہاتھوں میں ہو، جو ججز ہیں ان کے ہاتھوں میں ہو، جو وکیل ہیں ان کے ہاتھوں میں ہو، وہ اس قرآن کو پڑھیں، واقفیت حاصل ہوگی تو نظریہ بدل جائے گا۔ تو ہم رسول کا تعارف اسی طرح کرائیں، قرآن کا تعارف اسی طرح کرائیں۔ پھر شریعت اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے اور پوری انسانیت کے لیے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہماری شریعت، ہمارا پرسنل لا، بدھو چغت جاہل قسم کے پرسنل لا کہتے ہیں، کوئی چیز پرسنل نہیں، اسلام میں پرسنل نہیں، ہیومینیٹیرین بنیادوں پر اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، پوری انسانیت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم بتائیں کہ اللہ نے جو حق دیا ہے عورتوں کو، جو حق دیا ہے بچوں کو، جو حق دیا ہے کمزوروں کو اور نوکروں چاکروں کو،
وہ حقوق ایسے ہیں کہ جو UN کا چارٹر ہے وہ بھی اس کے سامنے دریو زگر ہے، وہ اس کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر ہم عورتوں کے حقوق، جو ویمنس رائٹس ہیں، جو چلڈرنس رائٹس ہیں، اور ہیومینٹی کے جو رائٹس ہیں، وہ اگر ہم لوگوں کے سامنے صحیح طور پر بیان کرتے کہ یہ شریعت میں بتائے گئے، ہم جو ہے کسی ایک قانون کو جس میں خود ہمارے درمیان اختلاف ہے اٹھا کے پکڑ لیتے ہیں، دانتوں تلے دبا لیتے ہیں کہ 3 طلاق دے دی گئی تو بس دے دی گئی، عورت محروم کر دی گئی، بچے مریں کھپیں، جو ہو گیا، تلوار سے وار کر دیا گیا۔ بے وقوفی کی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ راستے نکالنے کا کام کرنا چاہیے، راستے بند کرنے کا نہیں کرنا چاہیے۔ جب شریعت نے گنجائشیں دی ہیں، جہاں دی ہیں، اور شریعت حنفی مسلک کا نام نہیں ہے، مالکی اور شافی اور حنبلی مسلک کا نام نہیں، شریعت اللہ کی ہے، شریعت رسول اللہ کی ہے، اور اللہ اور رسول کے ماتحت تمام انسان ہیں، ان کا کوئی الگ سیکشن ہو وہ بنا لیں تو ایک الگ بات۔ اس لیے بات شریعت کی کرنی ہے۔ جب ہم شریعت کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی کتاب کا حوالہ دیں گے اور نبی کی بات کا حوالہ دیں گے۔ حوالہ ہماری زبان سے کسی سیکشن کا، ہماری زبان سے کسی فرقے کا، کسی حلقے کا نہیں ہوگا۔ یہ حوالہ آپ اپنے گھر میں رکھیے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ذوق ہے لوگوں کو کہ صرف لوکی کھائیں گے، لوکی کھلائیے، اور کسی گھر میں لوگ گوشت کھانا چاہتے ہیں وہاں گوشت کھلا دیجئے۔ تو آپ کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ بات ظاہر ہے کہ میں علماء سے کہہ رہا ہوں، مدرسوں کے طلباء سے کہہ رہا ہوں، دانشوروں سے کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضور کی سیرت کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ آخری پیغام ہے اور اس میں پوری انسانیت کے لیے درس دیا گیا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر جگہ عام کر دی جاتی تو کوئی کیس نہ عمر گوتم کا ہوتا، نہ مولی جہانگیر کا ہوتا، نہ کسی کا ہوتا۔ یہ کام چھپ چھپ کر کرنے کا نہیں ہے، یہ کام کھلے بندوں کرنے کا ہے۔ بتایا جائے کہ ایشور کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، بتایا جائے کہ پروفٹس اور میسنجرز کون ہوتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، بتایا جائے کہ انسانیت کے معنی کیا ہیں، بتایا جائے کہ صاحب اخلاق کسے کہتے ہیں، یہ بتایا جائے بغیر فرقہ واریت کے، بغیر مذہبی تفریق کے، بغیر مسلکی تفریق کے، بغیر علاقائی تفریق کے، یہ وہ لب و لہجہ اختیار کیا جائے جو اللہ کی طرف سے قرآن میں اختیار کیا گیا ہے اور نبی کی طرف سے حدیث میں اختیار کیا گیا ہے۔ ہمیں پلٹ کر ادھر جانا پڑے گا، ہمیں پلٹ کر ادھر جانا پڑے گا، گلیوں سے گلیاروں سے نکلنا پڑے گا۔ جس دن ہم اپنی گلیوں سے گلیاروں سے اور تنگ محلوں سے نکلیں گے اور پرواز کریں گے، وہ پرواز کے جس میں ایک مومن کو معراج نصیب ہوتی ہے، ایک معراج نبی پاک علیہ السلام کی تھی، ایک معراج مسلمان کو اس کی نماز کے ذریعے ملتی ہے جب وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ سے ہم کلامی ہمیں شریعت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم شریعت بولتے ہیں، شریعت لکھتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ایک معراج نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں وہ پرواز اختیار کرنی ہے، ہمیں ان وسعتوں میں جانا ہے، اور یہ تنگنائیاں جو ہیں، یہ جو تنگ نظریاں ہیں، یہ جو حلقہ واریت ہے، ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ گھر میں رکھیے، ان کو اپنے مدرسے میں رکھ لیجئے، آپ کی کوئی اکیڈمی ہے وہاں پر بول لیجئے، لیکن جہاں مسئلہ انسانوں کا ہو وہاں پر ہرگز حوالہ درست نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا۔ ان کو کہیے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے مقام پر رہیں، وہاں حوالہ ہوگا کہ اللہ نے کہا، ایشور نے کہا، لارڈ نے کہا، وہاں حوالہ ہوگا کہ لاسٹ پروفٹ نے کہا، وہاں حوالہ ہوگا کہ لاسٹ ریویلیشن میں یہ بیان کیا گیا، وہاں یہ کہا جائے گا۔ اس لیے آج اگر ہم طرز تبدیل کر دیں، اسٹائل بدل دیں، اپنی گفتگو کا جو انداز ہے بھچا بھچا، دبا دبا، گھٹا گھٹا، اس کو تبدیل کریں اور جو انداز قرآن و حدیث کا ہے اس کو ہم اختیار کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کان لگا کے ہماری بات سنے گا، ہائی کورٹ بات سنے گا، اور
بڑے بڑے ججز کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کہی ہے، واقعی یہ تو ایشور والی بات ہے، واقعی یہ تو ویدوں میں ہے، واقعی یہ تو گیتا میں، ادھر سے یہ جواب ملے گا۔ اور پھر ہم جب بھی کسی مسئلے کو پیش کریں گے تو پارلیمنٹ یہ کہے گی کہ پہلے اس پر غور کیا جائے، پھر لوگوں کی رائے پر غور کیا جائے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ ایشور نے کیا کہا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھانا ہے کہ یہ ایشور کا کہا ہوا ہے، یہ ڈیوائن ورڈ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھانا ہے۔ اس کو سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ آج کی لیٹسٹ سائنس کے پردے قرآن کھول رہا ہے۔ آج قرآن اور سائنس کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس وقت دماغ روشن ہو جاتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ سائنس تو پچھڑ گئی، قرآن اس سے آگے بڑھ کر رہنمائی کر رہا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دعوت دی تھی جرمن کے اور فرانس کے بڑے بڑے تھنکرز کو، اور کوئی مورس بکائی سامنے آیا جس نے دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس کے نام سے کتاب لکھی اور اعتراف کیا کہ قرآن تو سائنس کا رہنما ہے اور بائبل میں سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو سائنس کے خلاف ہیں۔ روجے جارودی نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی، امریکہ کی یہودی خاتون مریم جمیلہ نے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کی۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب قرآن پیش کیا جائے گا، ان کے سامنے قرآن ان کی زبان میں رکھا جائے گا تو صورتحال بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے گی، اور ہندوستان میں انشاءاللہ یہ ہوگا۔ آج جو دوسرے حضرات بات کر رہے ہیں، ہمارے مودی جی جب کبھی بھی تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور مزید سب کا وشواس۔ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے کوئی بھی کہے، اور اچھی بات کو بھی بری نظر سے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ سب کا ساتھ یہ زبان کی بات نہ ہو، یہ لال قلعے سے اعلان نہ ہو، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں یہ دیکھا جا رہا ہو کہ سب کا ساتھ ہونا ہے، پولیس سب کا ساتھ کرنے کا کام کرے اور سب کے وکاس کا کام کرے اور سب کے وشواس کا کام کرے۔ پولیس یہی کام کرے کہ ہمیں ہر شخص کو تحفظ دینا ہے، ہمیں کسی پر ظلم نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں سیکورٹی فراہم کرنا ہے، ہمیں اپنے پورے ملک میں اور ملک کے ہر مقام پر لوگوں کو عافیت دینا ہے۔ ہم بغیر کسی جرم کے کسی کو ہرگز نہیں پکڑیں گے اور ہم کسی کو مارنے نہیں دیں گے اور کسی کو تکلیف نہیں دینے دیں گے، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی ہماری تعلیم ہے۔ یہ موقف پولیس کا ہوگا جب صورتحال یہ اختیار کی جائے گی، پھر یہی موقف جتنی بھی سیکورٹی کی ایجنسیاں ہیں ان کا ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقتوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا جائے، اور مسجدوں کا تنظیم ائمہ مساجد کا جلسہ ہو رہا ہے۔ مسجدیں اسلامک سینٹرز کا نام ہے۔ مسجد اس لیے ان کا نام رکھا گیا کہ سجدہ عبادت کا عروج ہے۔ جب بندہ حالت سجدے میں ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ بندہ جتنا جھکتا ہے اتنا اٹھتا ہے، بندہ جتنا زیادہ سجدے میں اپنا ماتھا اور ناک رگڑتا ہے اتنا ہی خدا تعالیٰ کی عنایتوں اور نوازشوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس لیے نام اس جگہ کا جو اسلامک سینٹر ہے مسجد رکھ دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ مسجد کو وہی لوگ صحیح معنی میں آباد کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جن کا عمل درست ہوتا ہے، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ مسجد اور مسجد میں جھگڑا نہیں، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ دیوبندی مسجد ہے، یہ شیعہ مسجد ہے، یہ سنی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے اور یہ حنفیوں کی مسجد ہے۔ یہ مجرموں کی باتیں ہیں، ظالموں کی باتیں ہیں، فرقہ پرستوں کی باتیں ہیں، اسلام کی تحریف کرنے والوں کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کے منکر ہیں جس میں فرمایا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مسجد کسی مسلک کی نہیں ہوتی، مسجد کسی فرقے کی نہیں ہوتی۔ مسجد سجدے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، اسلام کی دعوت کے لیے ہے، فروغ کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد میں جو کچھ کیا اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. اس لیے مسجد بن گئی، بنا دی گئی، بس اب یہ اللہ کی ہو گئی، کسی کی اس پر اجارہ داری نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب جو تقسیم کر رہے ہیں مسجدوں کو فرقوں کے درمیان، مسلکوں کے درمیان، مجرم ہیں، قرآن کے منکر ہیں، حضور کے منکر ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک اسکول بھی تھی، کالج بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی، اور وہ عدالت بھی تھی اور پارلیمنٹ بھی تھی. اور وہ مسجد ایسی تھی کہ جہاں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی موقع دیا کہ جو خاص مجاہدین ہیں وہ اپنی ٹریننگ کا اظہار کریں. حبشہ کے لوگ جو خنجر کے ذریعے وار کرتے تھے، اپنا کرتب دکھاتے تھے، مسجد کے آنگن میں ان کا کھیل نبی نے کروایا. مسجد کا استعمال ہاسپٹل کے لیے بھی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے تو مسجد ہی کے آنگن میں ان کا خیمہ لگوایا کہ ان کا علاج حضور کے قریب ہو، حضور نگرانی کرتے رہیں. اور لیڈی ڈاکٹر حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی صحابیاں ہیں اور لیڈی ڈاکٹر تھیں، ان کا خیمہ لگوایا ایز اے نرسنگ ہوم، تاکہ وہ اپنے خیمے میں رہیں اور جب ضرورت پڑے تو سعد بن معاذ کی دیکھ ریکھ کرتی رہیں. یہ مسجد میں ہوا، ہاسپٹل یا نرسنگ ہوم یا کلینک مسجد میں، اور اسی طرح ہاسپٹل کا وارڈ مسجد میں. سمامہ ابن اسال نامی ایک لیڈر جو قبیلہ نجد کا ایک لیڈر تھا، اسے مسلمان گرفتار کر کے لائے، تو اب اس کے لیے مسجد ہی کو ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے ایک محبس بنا دیا گیا، یعنی مسجد میں گھیر کے رکھا جائے تاکہ وہ مسجد کو دیکھے، مسجد کے عمل کو دیکھے، نمازوں کو دیکھے، تلاوت کو سنے. 3 دن تک مسجد کے ایک کھمبے سے اس طرح باندھ کر رکھا گیا کہ تکلیف نہ ہو، ایسی تکلیف نہ ہو جکڑن کی وجہ سے، راحت کے ساتھ بس گرفت میں رہے اور عمل بھی دیکھے، اور جب ضرورت ہو استنجے وغیرہ کی تو کھول دیا جائے، استنجا کروا کے لایا جائے. اس طرح 3 دن گزارے تھے سمامہ ابن اسال نے، جنہیں مسلمان گرفتار کر کے لائے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے کیف بک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو سمامہ یہ کہتے تھے حضور آپ کی کرم فرمائی ہے، آپ کا یہ میرے ساتھ معاملہ ہے، آپ تو چاہیں تو مجھے قتل کر دیں، آپ کو حق ہے. بہرحال یہ 3 دن عمل چلتا رہا، اور 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، کھول دو سمامہ کو، اب کھول دو، بندش ختم کر دو، جانے دو. تو صحابہ نے فوراً ان کی بندش کھول دی. وہ مسجد سے باہر نکلے، قریب میں ایک پارک تھا، وہاں ایک چشمہ تھا، وہاں گئے اور خوب نہائے دھوئے، جو بھی ان کے پاس جوڑا رکھا ہوگا وہ پہنا انہوں نے، اور پھر مسجد واپس آئے. اور آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. 3 دن گرفتار رہے. گرفتاری کے بعد یہ اقرار جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ پہلے ہی دن یہ اقرار کر لیتے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا، کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ مجھے پوری آزادی حاصل ہو، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں دباؤ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اس لیے جب میں چھوڑ دیا گیا تو اب میں اپنے دل کے اعتراف کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں. اسلام یہ ہے، اور یہ صرف عہد نبوی کا اسلام نہیں ہے. آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے ابھی قریب کے عرصے میں طالبان نے ایون ریڈلی کو گرفتار کیا، جو ایک برٹش میڈیا پرسن تھی، ایک عورت جو میڈیا میں کام کرنے والی تھی، اور وہ جائزہ لینے کے لیے آئی تھی اور وہ گرفتار ہو گئی اور طالبان کے جیل میں رہی. اور اس کے بعد جب اس کو چھوڑ دیا طالبان نے اور برطانیہ واپس چلی گئی تو اس نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ پر ایمان لائی، میں نے رسول کو مانا. طالبان نے ان کے ساتھ اسلامی معاملہ کیا، اسلامی شریعت کے مطابق معاملہ کیا، نبی کی سنت کے مطابق معاملہ کیا، جس کا نتیجہ ایسا ہوا اس کی انسانیت متاثر ہوئی، وہ اخلاق سے متاثر ہوئی اور اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا. آج
آج برطانیہ میں وہ ایک زبردست مبلغہ داعیہ دین کی ترجمانی کرنے والی ایون ریڈلی خاتون ہے. اب وہ ایک زبردست مبلغہ ہے اور پوری دنیا اس کی تقریریں سنتی ہے. اور ایک دو واقعات نہیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، اور آئندہ اور زیادہ واقعات ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کسی حادثے سے متاثر ہو کر منفی سوچ پیدا نہیں کرنی ہے. کہیں اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر مال آ رہا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. مال جو دے، جس طرح دے، صحیح طور پر اس کا حساب ہونا چاہیے اور صحیح جگہ پر مال خرچ ہونا چاہیے. اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا کوئی ادارہ ہاتھ ڈال نہیں سکتا ہے. اور اگر غلطی سے کسی پر کوئی زیادتی کی جائے گی تو پھر اس کو آزادی بھی ملے گی، یعنی قانون اس کا حق اس کو دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان کو ایک ایسا ملک بنائیں جہاں صحیح معنی میں بھائی چارہ ہو، جہاں ہندو کو مسلمان پر اعتماد ہو، مسلمان کو ہندو پر اعتماد ہو، بدھسٹ ہوں یا جینی ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں یہ محسوس ہو، یہ دل میں ان کا احساس ہو کہ ہمارے اندر بردرہڈ ہے، ہم ایک بھائی چارہ رکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ اصلاً ایک ہیں. ہمارے رنگ الگ ہوں، قد الگ ہوں، علاقے الگ ہوں، زبانیں الگ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تنوع پیدا ہو گیا. جیسے آم کے درختوں میں طرح طرح کے آم نکلتے ہیں، کوئی چوسے کے درخت ہے اور کوئی دسہری کے درخت ہے اور کسی طرح، لیکن سب آم ہے. ویسی پوری انسانی برادری آدم اور حوا کی اولاد ہے اور سب کا رشتہ ایک جگہ سے ملتا ہے. اس لیے ہم تو کھلے طور پر دعوت دیتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے کٹر ہندو ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے بات کیجئے اخوت کی، برادری کی، آئیے بات کیجئے بھائی چارے کی، آئیے بات کیجئے کہ کیسے ملک کی تعمیر کی جائے، آئیے بات کیجئے کہ یہاں کی سویلائزیشن کو کیسے ایڈوانس بنایا جائے، آئیے بات کیجئے کہ پوری دنیا میں ہم اس کے نام کو کیسے روشن کریں. ہماری دعوت ہے موہن بھاگوت کو، ہماری دعوت ہے یہاں کے تمام بڑے اور چھوٹے ذمہ داروں کو کہ آئیے بیٹھ کر ویدے بھی سامنے رکھیے، گیتا بھی رکھیے، قرآن بھی رکھیے اور بائبل بھی رکھیے، اور اس میں جو باتیں بھی ہم سب کے درمیان متفق علیہ ہیں، جن پر سب کا اتفاق ہے، ان کو چن لیجئے تاکہ پھر ان کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاق پیدا ہو جائے. یہ وہ اتفاق ہے جس کی قرآن نے دعوت دی. اور قرآن نے یعنی اللہ نے نبی سے کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے کتاب والو، اے یہودیوں، عیسائیوں، صابیوں، مجوسیوں، آؤ کم از کم اس پوائنٹ پر اتفاق کر لیں کہ تمہارا رب ہمارا رب، تمہارا مالک ہمارا مالک، ایشور اللہ لارڈ جس نام سے تم اسے یاد کرتے ہو وہ ایک ہے. ہم اس کی بندگی کریں، اس کی پوجا کریں، اس کی وندنا کریں اور اس کی باتوں کو مانیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ بنائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اپنا رب اور مالک اور گاڈ اور لارڈ نہ بنائے. یہ بات ہے، اس پوائنٹ پر اتفاق کی دعوت دی جائے. میں اپنی جامعہ سے دعوت دیتا ہوں تمام ذمہ داروں کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، موہن بھاگوت کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، کیونکہ اگر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فرعون سے جا کر کہو اور نرمی سے کہو، اچھے طریقے سے کہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا تھا، اور وقت کے جتنے بھی ذمہ دار حکمراں ہوتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کنورسیشن ہونا چاہیے، بیٹھکیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے دور ہو کر بدگمانیاں پھیلانا اور غلط فہمیاں پھیلانا، صرف گالیاں بکنا اور اپنے جھوٹے جوش کا مظاہرہ کرنا اور جو اللہ کی امانت ہے اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی ترجمانی نہیں ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے. مسجدوں سے یہ کام ہونا ہے. آپ مسجدوں میں جمعے کے دن یا اتوار کے دن جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، آس پاس کے غیر مسلموں میں جو ذمہ دار ہو ان کو بلائیے، مسجد میں بلائیے کہ آپ صرف یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں.
ہمارا وضو دیکھ لیجئے، آپ ہماری نماز دیکھ لیجئے، ہماری تلاوت دیکھ لیجئے، ہمارا ذکر دیکھ لیجئے، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیے، چائے پی لیجئے، ٹھنڈا پی لیجئے، ہمارے اور آپ کے درمیان کی ہر غلط فہمی دور ہو جائے، ہم لوگ بھائیوں کی طرح رہیں اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہم ایشور والے بن جائیں، نبی والے بن جائیں۔ آئیے مل جل کر یہ عمل کریں، تمام مساجد کا استعمال، اور بتایا جائے کہ قربانی در حقیقت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم ایک طرف اللہ کے حکم کو، ڈیوائن لا کو، ایشور کی بات کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ہر مذہب میں ہے، عیسائیوں کے یہاں ہے، یہودیوں کے یہاں ہے، ہندوؤں کے یہاں، سب جگہ قربانی موجود ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ جن گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں ہو پاتا، غریب گھر ہیں، ان کے یہاں گوشت بھیجیں، ان کے یہاں بھی پلاؤ تیار ہو، ان کے یہاں بھی بریانی بنے، ان کے یہاں بھی قورمہ بنے، اور ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں آئیں ہمارے یہاں پلاؤ کھائیں، ہمارے یہاں بریانی کھائیں، اور وہ لذت حاصل کریں کوفتے کی اور کباب کی، اور جو چیزیں وہ کبھی بچ کر چھپ کر کھاتے ہیں کھل کر کھائیں، کیونکہ ان کے بھی جو بڑے تھے وہ گوشت کھاتے تھے، اور اس کا ذکر ویدوں میں ہے، اور اس کا ذکر جو بھی پرانی کتابیں ہیں اپنشد وغیرہ سب میں موجود ہے۔ تو آئیے کھلے پن کے ساتھ یہ کام کریں، اور جو قربانی کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی کا یہ تصور ذہن میں رہے کہ ابراہیم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو میرے لیے قربان کر دو۔ مقصد یہ نہیں تھا، صرف ایک جذبے کا امتحان تھا، اور ابراہیم اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری وقت میں اسماعیل کو ہٹا کر جنت کا ایک بھیج دیا، اور اس کی قربانی ہوئی۔ تو ایک علامتی چیز ہے، ایک سمبلک ہے، ایک آرڈر ہے جو سمبلک ہے۔ مقصد صرف ذبح کر دینا نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور بندوں کے لیے، یعنی بندوں کو کھلانا ہے۔ یہ کھانے پینے اور دعوت کے دن ہیں، ایام اکل و شرب، اس لیے یہ بتایا جائے، سب کو بتایا جائے کہ یہ دعوت کے دن ہے، آئیے اور سیلیبریٹ کریں، آئیے ہم اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کریں، اور ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ہم گھٹ کر صرف گھر والے کھا لیں، آئیے ہمارے پڑوس میں جو ہندو ہیں، جو اور دیگر مذہب کے لوگ ہیں، آئیے ہمارے یہاں آ کے کھائیے، یہ دعوت دی جائے۔ اور جو چیزیں ممنوع ہیں، یعنی قانوناً ان کو ممنوع کر دیا گیا ہے کہ اس سے مذہبی جذبات بھڑکتے ہیں، ان کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ وہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے، بد امنی کا سبب بھی ہے۔ اس لیے ملک میں جو دستور و قانون ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ وہ دستور ہم پر تھوپا نہیں گیا ہے، وہ دستور مل کر بنایا گیا ہے۔ اس دستور کے بنانے میں ابوالکلام بھی شریک ہیں، اور اس دستور کے بنانے میں مسلمانوں کے نمائندے بھی شریک ہیں، اور وہ دستور انسانی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس دستور کے فنڈامنٹل رائٹس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں، اور جو قانون بھی ہم سے متعلق ہیں ان کا بھی فائدہ ہم حاصل کریں، اور کیونکہ وہ دستور ایک کنٹریکٹ ہے، ہمارے اور دوسروں کے درمیان ایک پیکٹ ہے، اس لیے معاہدے کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ سمجھنا کہ ایک دستور بنا دیا دوسروں نے وہ ہم پر تھوپ دیا، غلط ہے۔ اس طرح سے ہم کو بہرحال عمل کرنا ہے، اور اپنی مسجدوں کو انسانیت اور اسلام کے پیغام کا مرکز بنا دینا ہے، اور اپنے اپنے محلوں میں قربانی اس طرح کروانا ہے کہ صفائی ستھرائی رہے، نظم و انتظام رہے، غریبوں کی مدد رہے، دوستوں کی دعوت رہے، گھر والے بھی اپنا تہوار منائیں، اس طرح کے جو بہت زیادہ آرگنائز بھی ہو، ویل مینیج بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صفائی ستھرائی کا اعلیٰ درجے کا انتظام ہو۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مسجد کے تمام اماموں کو چاہیے کہ وہ اسی کی تلقین کریں، اس کی نگرانی کریں، اس کی فکر کریں، خطیبوں کو، واعظوں کو اس طرح بات کرنا چاہیے، اور پورے ملک کی مسجدوں کا ایک اتحاد ہونا چاہیے، خیر کے لیے اور سلامتی کے لیے، شر و فرقہ واریت کے لیے ہرگز نہیں۔ بس ان باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔